بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص عارفان کی ایک جماعت ہے جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شمار ہوتا ہے، یعنی شمار کر ہی نہیں سکتا انسان۔ ایسے ہی ایک ولی کامل کہ جب ان کا وقت آخرت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میری نصیحت، میری وصیت کو سن اور اس پہ عمل کرنا۔ اب بیٹے نے والد صاحب کی وصیت سنی تو والد صاحب نے فرمایا، بیٹے میری وصیت یہ ہے، میرے گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال اور مجھے زمین پہ ایسے گھسیٹتا ہوا محراب کی طرف، یعنی جو مسجد کا محراب ہے اس کی طرف کھینچتے لے کے چل اور میرے چہرے پہ گرد ڈال دے، اور یہ کہتا جا کہ یہ اس انسان کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو مجھے محراب تک کھینچتے لیے چل۔ جب اس کے بچے نے اپنے والد صاحب کی وصیت کو پورا کیا، ان کی خواہش پوری ہو گئی، تو اس بندے خدا نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے مالک کریم، اب میری تیری بارگاہ میں آنے کا وقت آ گیا ہے، تیری ملاقات کا وقت ہے میرے رب کریم۔ میرے پاس کوئی عذر نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے زندگی میں تیری نافرمانیاں کی۔ میرے رب کریم، مجھے ایک ہی آسرا تھا کہ تو میرا مالک و مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اے رب کریم، میں گناہ گار ہوں اور تو بخشنے والا ہے، میں مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے۔ میرے اللہ، میرے گناہوں پہ تو نے پردہ جیسے ڈالا، میرے رب کریم اپنی رحمت سے میرے اللہ پاک معاملات کو حل فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اس بندے نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری پیش کی، اور پھر وہ کہنے لگے، اے میرے اللہ، تیری عطا کے سوا کسی کی طاقت نہیں نیکی کرنے کی، اور تیری عطا کے سوا کسی کی قوت نہیں برائی سے بچنے کی۔ تو جیسے ہی اس بندہ خدا نے، اس ولی کامل نے یہ ساری باتیں اپنے رب سے کی، تو اسی وقت اس کی روح جو تھی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو جیسے ہی وہ بندہ خدا کی روح نکلی اور اس کا دنیا سے تعلق ٹوٹا، تو سننے والوں نے سنا کہ اس کے گھر سے ایسی ندا آئی جو غیبی آواز تھی کہ تو نے عجز و انکساری اپنے آپ کو میرے سامنے ندامت میں، یعنی عجز میں، انکساری میں ڈھالا، اور تو نے میرا قرب حاصل کر لیا، اور میں نے تجھے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ تو جب بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے جنت بھی ملتی ہے، پھر نبی دو جہاں، سرور کون و مکان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں قرب بھی ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے وہ اللہ کے ولی تھے جو پورے زمانے میں مشہور تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو جو وصیت کی کہ مجھے میرے گلے میں کپڑا ڈال کے محراب کی طرف کھینچتے لے کے چل، میری ناک زمین پہ رگڑتی جائے اور میرے چہرے پہ گرد ڈال دے، یہ تھی اپنی رب کی بارگاہ میں اس انسان کی اپنی سب سے زیادہ جو انسان کی عاجزی ہے وہ اس نے اپنے رب کے حضور میں پیش کی۔ تو جب بندہ اپنے رب کے ہاں عاجزی و انکساری کرتا ہے تو پھر میرے رب کی رحمت بھی آتی ہے، میرے رب کا فضل بھی ہوتا ہے، میرے رب کے کرم کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ غیب سے سننے والوں نے سنا کہ ایسی آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اپنا قرب عطا کیا اور تو ہمارے مقربین میں شامل ہو گیا۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کا جو ہے اس کو مار لے۔ تو انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔